حضرت رومی نے ایک لطیفہ لکھا ہے، وہ بات سمجھاتے ہیں لطیفہ لکھ کے۔ حضرت رومی کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، تو اس کو یہ بڑا اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ منحوس ہوتے ہیں لوگ۔ وہ اکثر ایک ہفتے میں ایک دفعہ شکار کھیلنے جاتا تھا۔ جب وہ جاتا تھا تو اپنے وزیروں سے کہتا کہ رستہ صاف کرا دو سارا، کوئی بندہ رستے میں نہ آئے، اگر کسی منحوس کے متھے لگ جاؤں تو میرا نا اس دن شکار ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی منحوس آدمی سامنے نہ آئے۔ سارے رستے صاف کرا دیے جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نکلا شکار کے لیے، تو رستے میں ایک بندہ آ گیا جو بیچارہ ایک آنکھ سے کانا تھا، پتا تھا سڑک پہ چڑھنا، بیچارہ غلطی سے چڑھ گیا، تھا بھی بندہ کانا، آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا۔ بادشاہ کے رستے میں، اب بادشاہ کو بڑا غصہ، میرے رستے میں کیسے آ گیا؟ اب تیری شکل دیکھ لیا تو بندہ بھی منحوس قسم کا ہے، اب میرا شکار ٹھیک نہیں ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا اس طرح کرو، اس کو یہاں سڑک پہ باندھ دو۔ اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، 2 سپاہی تلواریں لے کے کھڑے کر دیے، کہا میں واپس آتا ہوں، اگر تو میرا شکار ٹھیک ہوا تو یہ بچ جائے گا، اگر ٹھیک نہ ہوا اس کی خیر کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ بادشاہ شکار کھیلنے گیا، مزے کی بات کہ اس دن شکار بڑا ہی اچھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی اتنا شکار نہیں مارا جتنا آج مارا، بڑا زبردست رزلٹ اس دن نکلا۔ بادشاہ وہ جانور سارے باندھے، گھوڑوں پہ سوار کیے اور لے کے واپس آ رہا تھا، تو اب وہ بندہ بیچارہ صبح سے بھوکا پیاسا بندہ ہوا ہے، بچوں کی روزی کمانے نکلا، بادشاہ کے قابو آ گیا، وہ بندہ ہوا ہے، زبان باہر پیاس سے نکلی ہوئی ہے، بھوک ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے۔ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نا ظلم سہتے ہیں تو کہتے ہیں بس جان چھوٹ جائے، ہم کسی کو بتائیں گے نہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے۔ اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، وہ منافق ہے جو ظلم سہ کے چپ رہے۔ تو وہ اب تنگ بڑا تھا لیکن بندہ جی دار قسم کا تھا، اور شیخ سعدی کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، جب کوئی تنگ آتا ہے تو پھر وہ جنگ کرتا ہے، اس کا جنگ کا پروگرام بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا مرنا تو ہے پر اس بادشاہ کو 2 سنا کے مرنا ہے، اس کو نہ کچھ سنا کے مرنا ہے، ذرا آلے صحیح، گردن تو کٹے گی پر میں نے نہ اس کو چھوڑنا نہیں، کیا تماشا ہے، مجھے باندھ گیا صبح کا۔ بادشاہ آیا تو بادشاہ بڑا راضی، شکار بڑا اچھا ہوا، کہنے لگا کھول دو اس کو۔ کھولا، وہ کہنے لگا میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لگتا تو مجھے یہ تھا کہ تیرا منہ دیکھا ہے تو شکار اچھا نہیں ہوا ہوگا، لیکن چونکہ بڑا اچھا ہوا ہے لہذا تجھے چھوڑتا ہوں، جا دوڑ جا۔ اب اس نے ارادہ کیا تھا 2 سنانی ہے، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ تو نے تو سویرے میرا منہ دیکھا تھا، تیرا شکار تو بڑا اچھا ہوا ہے، پر میں نے سویرے تیرا منہ دیکھا تھا، میرا دن نہیں اچھا گزرا، میں بڑی تکلیف میں ہوں، صبح سے نہ پانی ملا ہے، نہ کھانا ملا ہے، نہ روٹی ملی ہے، اب مجھے بتا منحوس میں ہوں کہ تو ہے، اب بتا نحوست کس میں ہے، میرے اندر ہے کہ تیرے اندر ہے، بتا۔ تو بادشاہ کانپنے لگ گیا، کہنے لگا اس کی گردن اڑانی ہے۔ اس نے کہا میں پہلے سے تیار ہوں گردن اڑوانے کی، سوچ سمجھ کے بات کی۔ قریب جو وزیر تھے نا وہ کہنے لگے بادشاہ ہم تجھے بڑی دیر سے سمجھا رہے ہیں کہ تو توہمات کا شکار ہے، تو وہمی ہو گیا ہے، تو ہر بات میں وہم پیدا کرتا ہے، تیرے اندر یہ کمزوری آ گئی۔ بندہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مارنا ہے تو تیری مرضی ہے، پر بات اس نے صحیح کی ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہونے لگی تھی، گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوئی، مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا۔ گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ کئی گھنٹوں سے ہماری بحث چل رہی ہے، میں کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا، آپ بتائیں کون سا ہے؟ کہا نیلا ہے۔ تو کہا یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے۔ بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑے نے کہا سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی کہ تم نے گدھے سے بحث شروع کر دی، تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ گدھا ہے، کچھ گدھے ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی، کالو سلاما، ان کو سلام کیا جاتا ہے بھائی۔ اب آپ گدھے سے بھی بحث کریں گے، وہ ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، اس آدمی کے ساتھ بات کرنا یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے۔ آپ کبھی بھی کسی گدھے سے بحث نہیں کریں، بلکہ کیا کریں، اس کو سلام کریں اور کوشش کریں تھوڑا دور سے کریں، تھوڑا سا ہٹ کے کریں، دور سے، قالو سلاما۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نادانی میں جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو پھر تو اللہ والوں کا طریقہ محبت کرنے کا ہے، پھر اللہ والوں کا طریقہ درگزر کرنے کا ہے۔
پھر اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی شعوری طاقتیں اتنی، پھر وہ اس پر سختی نہیں کرتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں اپنے بچوں کی نادانیوں پر ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ان پڑھ آدمی نادانی کرے تو ہمیں سختی اپنے بچوں کو اس ترتیب سے ہمیں قائل کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی تربیت کی جا رہی، غیر محسوس طریقے سے۔ جب 15 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ہم اپنے بچے کا شکوہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی باقی تو سارے ٹھیک تھے، یہ نالائق بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ضدی بھی ہے، تو آپ اسے پکا کر رہے ہیں ضد پر، آپ اسے نالائکی پر پختہ کر رہے، آپ اس کا ذہن بنا رہے ہیں بغاوت والا، خدا را۔ ہمارے بچے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر کبھی کسی شخص کی شکایت آتی تو سرکار اس خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتے، اس پیار کے ساتھ سمجھاتے۔ میں کیا کروں، میری ملت کا جوان برا نہیں ہے، اس کے باطن میں گناہ نہیں ہے، یہ تو بدلنا چاہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ جس کلین شیپ نوجوان کو آپ روز چوک میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کے قریب جا کے کبھی حضور کا نام لینا اس کی آنکھیں نور سے بھر جاتی ہے۔ یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ اگر بظاہر کسی وقتی شرارتوں کا شکار ہے اور دنیا کے کسی جو ہے وہ میلے ٹھیلوں کا شکار ہے تو یہ بالکل دور ہو گیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں جذبات عمدہ رکھیں، ان کو سمجھائیں تو ذرا خوبصورتی سے۔ اگر ابھی ایک نوجوان آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، سخت جملہ، ناپسندیدہ ہے، بوجھ بننے والی بات۔ حضور نے ڈانٹا نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی، حضور نے قریب بٹھا لیا اور تھپکی دے کے کہا بیٹا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے، کہ تمہاری بیٹی سے بدکاری کرے، باقی جو رشتے ہیں ماں ہے، خالہ ہے، پھپھا ہو، ان کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جرت ہے کسی کی؟ تو محبوب فرمانے لگے جن سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو کسی کی تو بیٹی ہوگی، بہن بھی ہوگی، کہیں وہ خالہ بھی ہوگی، پھپھو بھی ہوگی، وہ رشتوں کے سارے تقدس جو تمہارے گھر کی خواتین کو حاصل ہیں وہ اسے بھی تو حاصل ہوں گے۔ جب نبی کریم نے یہ بات بیان کی تو کیا انداز تھا اور کیا شفقت تھی، اور اس کے کندھوں پر میرے محبوب کا دست کرم تھا۔ چند آنسو فوراً اس کی آنکھوں سے ٹپکے، وہ آنسو تھے کہ وہ سیلاب بن کے ہر چیز کو دھو گئے۔ فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج کے بعد خیال بھی پیدا نہیں کروں گا، آج کے بعد توجہ ہی نہیں کروں۔ او بھائی کبھی کوئی اپنا نادانی کرنے لگے اس پر شفقت کی جاتی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، اسے گمراہی سے بچایا جاتا، اس کے لیے اپنے محبت کے جذبات کو کھولا جاتا ہے۔ خدا را اگر کوئی اپنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی معاملے میں نے سخت جملہ کہہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی کو، تو محبوب نے نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کرتے، کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے کہ تو ابشن کا بیٹا ہے آر دلاتے۔ یہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ کس نے جرت کی ہے بلال سے یہ کہنے کی؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اور تو کوئی نہ سمجھا تو میں تو سمجھ رہا تھا نا۔ پھر میں اٹھ کے سیدنا بلال کے پاس گیا اور میں نے کہا اٹھاؤ نہ اپنے قدم اور رکھو نہ میرے سینے پر، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں عزت کتنی عطا فرما دی۔ وہی حضرت ابو ذر غفاری ہے کہ ایک مقام ایسا آیا بعد میں کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا۔ یہ جو آج بہت انسانیت کا درس دیتے ہیں نا لوگ، بیچارے رو رو کے غریبوں کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھیں آپ کے اور آپ کے ڈرائیور کے کپڑے ایک قیمت کے ہوتے ہیں؟
نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں بھی کھلاؤ. یہ ابن ماجہ میں موجود ہے. جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ. ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو تو ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ. تو اپنا اگر کبھی کوئی نادانی کرے تو آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، وسیع. اور یہ آپ کو ان اولیاء کی درگاہوں سے ملے گا. حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی ایک زمانہ عقیدت مند تھا حضرت علیہ رحمہ کا. اچھا یہ بھی یاد رکھنا 100% لوگوں کا عقیدت مند ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ 90-95% ہی ٹھیک ہوتا ہے. ہاں ورنہ نظر لگ جاتی ہے. یہ تھوڑا بہت جو 2-4 لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بیچارے کسی مخلوق میں حکمت کا تقاضا ہوتے ہیں. لیکن میری ایک گزارش رہتی ہے اکثر طلباء سے، یہاں تو چونکہ بزرگ علماء بیٹھے ہیں ان سے تو میں کیا کلام عرض کروں گا. طلباء سے میں اکثر کہتا ہوں یار 100 لوگ جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پیچھے، 2 تمہارے مخالف ہیں، 98 تو محبت والے ہیں نا، پر تم نے ساری تقریر 2 پہ ہی کر دی. ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر. ہندو نے، وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا. ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے. ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے، ہندو ہو کے. تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ. اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا. تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لے کہ ایک عالمی تجزیہ نگار ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے. کہتا میں نے 2 قسم کے عرب دیکھے، 2 قسم کے. ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہیں، اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوض پہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے، 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں. تو جھگڑا ہو گیا، پہلے میں نے پلانا ہے، میں بڑا چودھری ہوں. اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، پہلے میں نے پلانا ہے. اس پہ جھگڑا ہوا. وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے. اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے، نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے. وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے. کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا، انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ، وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے، زخموں سے چور ہیں. ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا، ایک کو کہا پانی پی لو، زخمی ہو، شدید زخمی ہو، نزع کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو، پی لو. کل جو گھوڑے کو کہتا تھا پہلے میں نے پلانا ہے، میں نے پلانا ہے، آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا، کہا پانی پی لو. تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے، پہلے اس کو پلا دے، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے. کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے، اس کو کہا تو پی لے. تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں، یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، ان کو پہلے پلا. میں بات کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا، وہ زخمی بھی ہے بیمار بھی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے. کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا 5ویں کو پلا، اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے، اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے. کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار 6 کے پاس چلا جا، اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے. کہتے میں 6 کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا وہ 5 جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں، تو مجھے نہ پلا 7ویں کو پلا. کہتے اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے، تو پہلے کے پاس جا.
کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی. میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا. میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا. کہتے ہیں ساتوں کے ساتوں وصال کر گئے, پانی میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے, روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے. یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں, جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی. حالات بدل گئے میرے بھائی. ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا, درے مارتے. بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے, پھر پانی منگاتے, پانی پی کے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا, لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑھ گئے. پر پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی, پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی, پر امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا. کنز الاموال میں روایت موجود, وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. افلا غلام ساتھ تھا. کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی. بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ. کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں. ابھی ایک جماعت آ گئی, مجھے بتاؤ میں حل کروں گا. پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے, کس کس کو بتائیں. یہ بھی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا. ان کی غلطی یہ ہے انہوں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے, اور بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دے. سب روگاں دا روگ محمد, جس دا نام غریبی, کنڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سو, اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے پہ. غلام کہتا حضور مجھے دے دے, فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. پھر حضرت عمر لائے. پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں, میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا, تو بیٹھ گئی. عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. اور بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا, پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گونتے ہیں,
दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते, फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया, फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आजम रोटी के लुक्मे उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो। छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है, आम क्या बात। फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आजम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं। फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप भी खबर कर देती। तो बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं, मैं क्यों बताऊं। तो हज़रत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए आप आ जाएं। फरमाया अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी? कहा हाँ कर दूंगी। तो हज़रत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा। फरमाया बीबी मैं उमर ही हूं, तूने देखा नहीं था, जा तेरी दुआ मकबूल हो गई। और बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहां माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल शर्त यह है तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 वक्ते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज है हदीस में। नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे? फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्जी तस्बीह पढ़े ना मर्जी रब रब कहे। तो मेरे भाई याद रखे, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इल्म हमेशा इसलिए सीखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका नफा अता करे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप फरमाते हैं जब इल्म सीख लो तो फिर ना अल्लाह रसूल से इश्क करना। फरमाते हैं फिर नमाजें पढ़ना आसान हो जाएगा, रोजे रखना आसान हो जाएगा, कुरान मजीद पढ़ना आसान, मोहब्बत करना। और आपने मिसाल दी, जहां भी को बात समझाते हैं एक मिसाल देते हैं, मिसाल दी। फरमाने लगे हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था। समझाने के लिए बात करते, आशिक हो गया था एक औरत पे, तो मैंने शाह की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। चूंकि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक था, नमाज में पढ़ता था, तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कशफुल माजूब, इमाम साहब ने ना आयात जरा लंबी पढ़ी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं, तो हमें तो और भी काम है। तो कहते नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, 2-1 बात करती थी, चली जाती थी। हाथ ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया और उसका इंतजार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई है, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज उठी। मैंने कहा अब्दुल्ला अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि प्यार हो जाए। एक औरत के लिए अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकते हैं। फरमाते मैंने तौबा कर ली और फिर मेरा हाल ये है कि वो तौबा की
اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا، اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، اس کو چلا دے، کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا، کشف المعجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے۔ داتا صاحب فرماتے اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر، شریعت پہ عمل کر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تو نبی کریم کی غلامی کرے گا نا تو اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تو اور کیا چاہیے۔ داتا صاحب نے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے جو تابعی ہے، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے، اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے، بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں، ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا، میں نے تو ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے، ناراض ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا، ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں، اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ پہنچ گئے، اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے۔ کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لے۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں، ہلکا سا جملہ، فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا، تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی، گناہ چھوڑ دیے، اس کی فرما برداری میں آ، اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی، بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے۔ کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے، اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں، بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ، ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا، اس کی ڈھلان بنی ہوئی، بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا، وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے انہوں نے مجھے دیا تو ٹھنڈا اور میٹھا دودھ، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ بابا جی نے نا دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھر گیا۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کہتے مجھے دیا، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں بھینس دیتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا، اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں، پتھروں سے تو نہیں نکلتا۔
یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے. وَإِذْ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا، فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے، حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے 12 چشمے جاری کر دے. جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے چشمے نکال دیتا ہے نا، وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پہاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے. وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. کہنے لگا حضور پہ میرے لیے بھی دعا کریں. آپ فرمانے لگے پھر دعا؟ تو دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر، تو نبی کریم کی غلامی شروع کر، تو رسول پاک کی غلامی شروع کر. ایک بات علم، پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت، پھر فرمایا حضور کی غلامی. اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے، اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے، اسی سے کرامتیں ملیں گی، اسی سے مقبولیت ہوگی، اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا. پھر داتا صاحب آگے بڑھتے فرماتے فقر بھوکے رہنے کا نام نہیں. پورا باب باندھا ہے داتا صاحب. فرماتے فقیری بھوکے رہنے کا، اور کیا بات ہے. کئی دفعہ میں نے کشف المعجوب پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، اللہ جانتا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں نا کوئی نئی بات ہی ملتی. رات پڑھی تو ایک نئی بات سامنے آئی. داتا صاحب نے نا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، کہتے یا اللہ مجھے پیسے زیادہ دے. اللہ اکبر. انداز دے کے داتا صاحب نے لکھا یا اللہ مجھے پیسے، اللہ مجھے مال زیادہ دے، پر مالک مجھے مال کی محبت نہ دینا. عجیب دعا ہے بھئی یہ بھی. اللہ پیسے دے پر پیسوں کی محبت. اب داتا صاحب نے لکھا ہے ناراض ہونا ہوا تو داتا صاحب سے ہونا. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے پر انہیں دولت سے پیار نہیں. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں پر پیسوں سے عشق کرتے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. ناراض ہونا تو ان سے ہونا. میں نے ایسے امیر دیکھے ہیں دولت ہے پر دولت سے پیار اگر اللہ نے دی ہے تو انہیں بانٹنا بھی آتا ہے، انہیں سخاوت کرنا بھی آتا ہے، کھلانا بھی آتا ہے. لیکن کچھ ایسے غریب دیکھے ہیں پیسے تھوڑے پر اللہ جانتا ہے عشق بڑا ہے دولت سے، وہ جیب سے باہر نکالنے کو تیار ہے. یہ داتا صاحب نے لکھا ہے. فرماتے فقر اس کا نام نہیں کہ تیرے پاس پیسے نہیں، دولت نہیں، بلکہ فقیری تو اس بات کا نام ہے کہ تجھے دولت سے پیار نہیں، تجھے دولت سے محبت، اس کا نام فقر ہے. تو میرے بھائی ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو چھوٹے دائرے میں بند کر دیا. یہ ان کا دائرہ نہیں تھا. چلیں جی آگے بڑھتے. 5ویں بات داتا گانی بخش علی اجمیری. 5ویں بات داتا صاحب فرماتے کہ اپنی زندگی میں نا فقیر درویش کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی سفید پوشی بچا کے رکھتا ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں نے آپ کو بڑی دفعہ وہ بات سنائی اور مجھے اس جملے سے عشق ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں میں ایک دن پھٹے کپڑے پہن کے اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس گیا تھا تو خواجہ صاحب فرمانے لگے قطب الدین یہ کیا لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیا؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے قطب الدین یاد رکھ فقیری اس طرح کی کرنا کہ بادشاہی معلوم ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بابے کو تو جوڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے نہ لے کے دے دوں. اس طرح کی فقیری کرنا کہ فقیری بادشاہی معلوم. یہ کیا بات ہوئی کہ رنگ روپ اس طرح کا اختیار کرنا کہ ترس آئے کہ چلو حضرت صاحب کو بندہ 500 دے ہی جائے مہربانی کر کے. یہ کوئی رویہ نہیں ہے دین کا. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں اپنی ذات پر کبھی سوال کا دروازہ نہ کھولو. آپ فرماتے ہیں میرے مریدوں سے پوچھ لو میں نے دینے کا مزاج بنایا ہے، لینے کا مزاج ہے نہیں بنایا. فرماتے تھے اپنی ذات پر سوال کا دروازہ. کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے قرض پکڑنا، قرض اٹھانا سنت ہے، ضرورت پڑ جائے تو قرض لینے میں منع. کچھ کی مجبوری ہے، کچھ کو شوق ہے. وہ اصل پیسے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کونے میں رکھے ہوتے ہیں، اس سے 5,000 لے کے خرچ کر لیا، پھر دوسرے سے 5 لے کے اس کو دے دیا، پھر اس سے 5 جو لیا تھا پھر تیسرے سے لے کے اس کو دے دیا. یہ مزاج نہ بنائیں. جب سوال کا دروازہ کھول جاتا ہے تو پھر ساری زندگی دوبارہ بند نہیں ہوتا. مانگنا ہے تو اللہ رسول سے مانگے، لوگوں سے مانگتے پھرنا، دنیا داروں سے سوال کرنا، اپنی ذات پر سوال کا. داتا صاحب نے پورا باب باندھا ہے، پورا باب. اور داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے،
جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے، ہر شے اپنے رب رسول کے حوالے کر دی، ہر شے اللہ رسول کے۔ اور داتا صاحب سے کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، لوگوں کے لیے مانگتے، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، اسے تو پتہ ہی ہے۔ ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے، میری جماعت میں نا مزاج ہے کرامتوں کا، مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا، داتا صاحب حاضری دی تو اس کی لاٹری نکل آئی، یہ بھی مجھے آتی ہے، لکھی پڑھی ہے میں نے، کتابوں میں ہے یہ بھی۔ ایک بندہ، یہ ساری باتیں نا آتی ہیں کرامتوں میں، بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو موج لگ گئی، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ہمارے پرانے بزرگ اور بھی قصے سنایا کرتے تھے، ساری ہمیں چیزوں کا پتہ، پر جو عنوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابو نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پہ گھوم رہا تھا، داتا 10 روپے دے، 10 روپے دے، 10 روپے دے، تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے؟ ادھر آ، میں اس نے 10 دیے، بندہ بڑا حسین تھا، ہنس پڑا، کہنے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں، دلانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیے، جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، میں اور چکر میں تھا، اس نے میرے اوپر ہی جڑ دی ہے بات، کہنے لگا داتا تیرے صدقے جاؤں۔ تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں، بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں، پر جو عنوان ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دے، سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا، تو دنیا داروں سے کہنا۔ کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں، پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں، لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، اور مانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا غانی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ، مجھے پتہ چل گیا آپ بے گناہ ہیں۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگا جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے میری؟ ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے، دل اللہ رسول سے لگاؤ، اگر کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا، عام لوگوں سے۔ اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے، اتنا وقت نہیں ہے ورنہ کشف المعجوب کا تو ایک ایک صفحہ الٹتے جائیں تو کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جاتی ہے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے، پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کرتے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو، پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر۔ اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا،
یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں نہیں ہے۔ راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نے اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے، کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے، تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا، جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا، یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے، سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے، ایک نے مذاق کی اور باقی ہنسنے لگے، پھبتیاں کسنے لگے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے، ذہن نہ لائے کہ یہ کوئی طریقہ ہے۔ داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دے۔ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے، تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرمایا، کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، یہ بیچارے کبھی روئے نہیں، ان کو ہنستا ہی رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا، داتا صاحب بھی کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے، آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے حضور معاف کر دے۔ فرمایا ایک شرط ہے۔ وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے؟ میں کہا حضور آیا کریں گے۔ شیخ آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے، میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی، داتا صاحب سے پڑھنے لگے، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گئے، پھر بہت بڑا درویش بن گیا۔ کہتے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں، پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی، آسانی دے دی ہے، اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار۔ ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش، اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے، تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے، وہ تجھے شیشی میں اتار لے گا۔ اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلے۔ وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ ہاں فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہے، اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے۔ پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ، ایک حدیث پاک نہ پڑھ دو، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی، جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں، وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں، وہ جو سادے ہیں جو چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے، بعض لوگوں سے ملاقات کر طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گڑھ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ، یہ وہ بات میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں، اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں، لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے، کبھی آئے، کبھی پھر ملے۔ تو معاشرے کو حسن دیں، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں۔ بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے، رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے۔ ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی، رب ناراض ہو گیا۔ اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔ وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے۔ کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں۔ وہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے،
حضور میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے, دوزخ میں تو میں جاؤں گا. حضور آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور, رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے, تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے, اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں. میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے. میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے, کوئی جلے نہ, کوئی دوزخ میں جلے نہ. مجھے بڑا کر کے نہ اکیلا بھر دے میرے وجود کو, میں اکیلا جلوں گا. عرض کرے رب کی بارگاہ میں, وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے, وہی آئی, اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا میں نے تجھے معاف بھی کیا, تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا, اور قیامت میں جس جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا. داتا صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر, کسی کو نفع دینے کی کوشش کر. کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے, کسی کو تسلی دے, کسی سے محبت کر, کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر. رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا. سالوں بیت گئے, میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش. کتنے جی؟ 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے, لیکن یہاں مزار ہے ان کا. 1000 سال بیت گئے, 1000 سال. وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا, انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں, تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب, میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے, تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے. جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری, ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ ہی جاتا ہے. یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدمات کی, کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی, کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے ان, کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے. ایک مسجد بنائی ساری زندگی. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. طالب علمی کا زمانہ تھا, میں انہیں سے کہا چل یار چلتے ہیں, آج حاضری دے, یہ پتہ تو کریں. اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے, عصر کی نماز تھی. داتا صاحب کی مسجد میں نا پہلی صف سے لے کر تو باہر تک گیٹ تک رش ہوتا ہے جمعے والے دن, دیکھے کبھی آپ نے؟ پھر نماز کے بعد جب ہم وہاں بیٹھے نا تو چاروں طرف پھٹیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں. اگر کوئی ایک آدمی ہزاروں میں سے غلط کام کرے بھی تو وہ داتا صاحب نے تو نہیں نہ کہا اسے. میں کہتا ہوں تمہیں وہاں جاہل بندے تو نظر آتے ہیں, تو جو وہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا, جو وہاں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے وہ نہیں دکھائی دیتا. وہ جہاں ہزاروں مزدور جو لاہور کے کوئی کہیں مزدوری کرتا ہے, کہیں مزدوری کرتا ہے, روٹی اسے داتا صاحب کے آستانے سے مل جاتی, اور وہاں بیٹھ کے لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں. یہ تمہیں کیف نہیں نظر آتا, یہ رنگ نہیں تمہیں دکھائی دیتا؟ او بھائی وہاں ہر جمعے ہزاروں لوگ اللہ کے حضور جھکتے ہیں, کوئی ایک آدھ آدمی غلط کام کرتا تمہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کو بنیاد بنا لیتے ہو. ہم جس دن گئے نا اس بندے کو تو ہم بیٹھے رہے, مگر تب پر ایک بندہ بھی سجدہ کرنے والا نہیں ملا. میں نے کہا تو کہتا تھا لوگ قبر کو سجدہ کرتے, یہ تو سارے اللہ کو کر رہے ہیں, یہ تو سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, تو دعاؤں میں لگے ہوئے. داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے آج بھی اس میں ہزاروں لوگ اعتکاف کرتے, جگہ نہیں ملتی اعتکاف بیٹھنے. بھائی کیا بات کرتے, وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے تو پھر بھی لوگوں کو اپنے مزار پر نمازیں ہی پڑھوا رہے ہیں, قرآن ہی پڑھوا رہے ہیں, جمعے ہی ہو رہے. درس داتا صاحب کے مزار پر مدرسہ قائم ہے جامعہ اجویریہ, درس نظامی کی کلاسیں لگتی ہیں, کتابیں چھپتی ہیں, دین کا کام ہوتا ہے. وہاں ایک پورا انسٹیٹیوٹ قائم ہے. مہربانی فرمائیں اب تعصب کی اینک اتار دے, فرقہ واریت کا ذوق چھوڑ دے, صحیح کو صحیح کہنا سیکھے, اصل کو. میں تھوڑے دن کی بات ہے, ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں, زیادہ نہیں, تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا. تو میں بھی کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے, تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز, صاحب السلام علیکم, نکی جی گل کرنی سی. میں کیوں کم؟
وہ کدی کدائی تواڈے سنگی کو راشن دیندے نے روزے اج. میں نے کہا مل جائے گا آپ کو رمضان آئے گا تو. کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا. راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے, پہلے نہیں مل سکتا. تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا. میں نے کہا خیر ہے, وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو, روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا خیر ہے. کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 دے گیس دا بل آ گیا. تے میں جنی واری راتی اٹھیا نا او دے کمرے دی بتی بلدی سی پئی. آندا تے نہیں بیچارہ تکلیف ہے. تو میں انہوں آکھیا پتر راشن آ جانا ہے, تو بل دا کچھ ہیلا کر. تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن دوست منصب ملے ہے تو ہمیں بھول ہی گیا ہے, دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا. ہمارا خیال ہے سارا خرچہ ایم این اے صاحب ہی آ کے کریں گے, وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا. غریبوں کے اشک کون پونجے گا, کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا تم آگے چلے گئے, واپس آؤ, اپنی سطح پر غور کرو. میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے. میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو. اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار, آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کرے لوگوں, اور اپنے اپنے تحت کر لو, اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو, اپنے اپنے آپ سے کر لو, لیکن بھولنا چھوڑ دو. ہم بھول جاتے ہیں. وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائش ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں. انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا. وہ ادھر رہے تو انہیں نظر آئے نا. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. کنز المال میں روایت ہے, میں یہ روایت 100 دفعہ پڑھی ہوگی میں نے, بڑی پرانی اور راج کے پڑھتا ہوں. کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا. مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں, کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں ڈھونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ مل جائے. ایک شخص نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی عالی مرتبت خدمت میں, حضور کدھر بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے. تو عام سی بات تھی, لوگ کہتے نہیں کسی منڈے نو آگ چھڑو, کسی بچے نو کہہ دیو. تو فوراً کہا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے. حضرت عمر ٹھہر گئے, رخ پیچھے کیا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں نا, میں بھی تو غلام ہوں, غلام ہی ڈھونڈ رہا ہے. میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں, میں بھی تو غلام ہی ہوں. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کرے تو لوگ جانے تھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں, پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں, میں غلام ہی ہوں. میرے دوست منصب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں. منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں, لوگوں کا خیال کریں. بس آخری باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. میری آپ سے یہ اپیل ہے, یا مہربانی کرے, ہم تصوف اور طریقت کے لوگ ہیں, خانقاہی لوگ ہیں, درد سوز والے لوگ ہیں. نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی. کبھی نہ شکری نہ کرے, جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرے اور ہر حال میں شکر ادا کرے. کہے مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا, جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی, فضل ہو گیا.
حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو, کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے. وجود ٹھلے. میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے. ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے, اس روشنی کی وجہ سے وہ ٹھلتی جاتی ہے وہ نعمت بڑی ہے, میرے اوپر نور ہے, لہذا وہ شکر میں ساری ٹھل جاتی ہے, ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ٹھلتا ہے خدا کے شکر. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا تھا, 1 منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا, یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے مولوی مسیحا نہیں مکمل کرتے, اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی. پھر یہ مکمل ہو گیا, اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کرے, زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کرے, شکر کی, اور ہر حال میں کرے. 2 بجے رات وہ ایک شخص سید ابوالبرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو گئے. کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا, سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا, کہنے لگے معبود شکر نہیں ادا کرتے, کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا. آپ مقامی شکر پہ کھڑے ہو نا, آپ کو زندگی سکون میں ملے گی. تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبری. تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے, متکبر صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. پڑھا ہے نا سورہ حشر میں, اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں, اس لیے کہ اسے بڑا ہی بھی نہیں, سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے. تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا, بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے بڑے ہیں نا. اب کرنا کیا ہے, عاجزی. نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے. وہ یہ نہ کہتا پھر یہ شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی, 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں, شکر ہے اللہ کا جی, غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں نے جی سارے حزب کی بہن بنوں کا بڑا. یہ شکر نہیں کر رہے آپ, یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے, تکبر نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا, اقتدار آیا رویہ بدل گیا, 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا, حالات بدل گئے. اگر آپ ناراض نہ ہو کہ جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی, جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے. آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے, یاد ہی نہیں رہا. میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں, اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں, ہمیشہ عاجزی, جھک جانا. بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے, درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہے, اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے, اور اگر درخت کھڑا ہو ٹہنیاں بھی کھڑی ہو اکڑی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں. جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا, عاجزی کرتا ملے, سمجھو پھلدار ہے. لیکن اگر تکبر نظر آئے معاذ اللہ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے, لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر, اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں کو اونٹ اٹھایا کرتے تھے. پیسہ ہی پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکات تو, کہنے لگا اب آپ نے بعد اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو, بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے, لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے, نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا, تو اللہ نے زمین کو حکم دیا, رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیے, زمین میں غرق ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے. اگر آج سی ہو جائے ان کے سارے, اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا, 24 لاکھ مربع میل بے حکومت تھی, دنیا ڈرتی تھی, امن تھا,
عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب امیر بن گیا ہے، یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کر، یاد رکھنا صحیح سے چلنا، ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا تو۔ اپنے آپ سے خود احتسابی تکبر سے نعمتیں چلی جاتی، سوال نعمت ہوتا۔ ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا عمر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائے، تو 4 پیسے دے دے تو عرض کیا ہے؟ کہنے لگا قتل نہیں۔ میں نے منع کر دیا تو ختم ہوگی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی بڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، کیونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دی۔ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھی، اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہے اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک تھی، تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سچن دین تھے کسے نہیں پیش نہ جاوے، انہیں مالا والے تر تر رولے تے منگتے تخت بٹھاوے، وہ سجناؤ کسے نکارا مل دئی کوئی کعبے و خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر کروا دے، تے وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر، یہ سوال نعمت کا باعث بنتا۔ انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔